اعتکاف کے دوران موبائل کو استعمال کرنا، ویڈیوز دیکھنا یا شاپنگ کرنا آن لائن، یہ کیا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے قطع تعلق ہو کر، یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور دنیا کی طرف اس کی توجہ بالکل جو ہے وہ نہ رہے۔ تو انسان کو اعتکاف کے دوران موبائل بغیر کسی ضرورت کے، جو ضروری کال اس کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ویڈیوز دیکھنا یہ تو اور بدرجہ اولا گناہ کی بات ہے۔ بعض اوقات ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے اندر میوزک شامل ہوتا ہے، وہ بجتا ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر جو کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ سیرن جائز نہیں ہوتے، کہ ایسے اس کے اندر لوگ آ جاتے ہیں جو ننگے بھی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والی ہیں اور اعتکاف کی روح کو ختم کر دینے والی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں دنیا سے قطع تعلق ہو کر رب سے لو لگاؤں، تلاوت کروں، ذکر کروں، استغفار کروں یا باقی معاملات جو ہے وہ کروں۔ تو لہٰذا انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کا اعتکاف تو فاسد نہیں ہوتا، لیکن حقیقت اعتکاف انسان کی جو ہے وہ ضرور ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اگر موبائل کا استعمال کرنا ہو تو وہ مینول سادہ لے کے جائے کہ کال جہاں کو ضروری ہو وہ کال کرے۔ اس کے علاوہ جو سکرین والے ٹچ موبائل بڑے ہیں، اینڈرائیڈ ہیں، ان کو تو انسان اپنے ساتھ لے کر ہی نہ جائے، تاکہ وہ اعتکاف کی اصلیت اور حقیقت کو انسان جو ہے وہ پا سکے۔ اسی طرح اگر اس کے علاوہ اور کوئی شاپنگ کرنے والا نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے تو ضرورت کے تحت بقدر ضرورت انسان شاپنگ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت کے بغیر کرے گا تو یہ مکروہ ہوگا۔ لہذا انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی بات کو فتح القدیر کے اندر ابن حمام نے بھی نقل کیا ہے، اور جوہر نیرہ علی مختصر القدوری کے اندر بھی اسی بات کو اسی طرح نقل کیا گیا، یعنی اندر ضرورت جواز کی صورت بنتی ہے، بغیر ضرورت کے مکروہ ہے۔ اسی طرح دوران اعتکاف واٹس ایپ کو استعمال کرنا یا انٹرنیٹ کو استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور یہ اعتکاف کے مقصدیت اور حقیقت کے خلاف ہے۔ تو ان چیزوں سے جتنا ہو سکے انسان جو ہے وہ اوائڈ کرے، اور انسان اپنے اللہ سے لو لگائے اور ادھر ہی انسان مکمل طور پر متوجہ ہو، نہ کہ دنیا داری کی باتیں کرتا رہے۔